اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزوں کو، عبادات کو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق دے، تراویح کی نماز ہو، چاہے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اس وقت یہاں پر کیلگری میں نہیں ہوں اور اس لیے سیل فون میں یوز کر رہا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ آپ سب کو آواز صحیح آ رہی ہوگی۔ اور یہ میں اس وقت سینٹ جان نیو برنسوک میں ہوں۔ کل یہاں پر انٹرفیت افطار تھا، ماشاءاللہ بہت بڑی انٹرفیت افطار اس چھوٹے سے شہر میں ماشاءاللہ، اور اس کے لیے پھر میں آیا ہوں۔ بہرحال ابھی بھی میں 2 دن یہی ہوں، نووا اسکوشیا بھی جانا ہے، تو انشاءاللہ بس آپ کی اس میٹنگ کے بعد میں سفر پہ پھر دوبارہ چلے جاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر ہیلی فیکس اور ایمہرٹ جو نووا اسکوشیا کے شہر ہیں وہاں جانا ہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں بات مختصر کروں اور آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دوں۔ سب سے پہلے جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ authenticity of the Holy Quran and how to respond to people who attacks on Quran۔ تو اس سلسلے میں یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس میں بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ مجھے سفر پہ جانا ہے اس لیے میں مختصر بات کروں گا۔ اس کے بعد اگر کسی کے سوال ہو تو انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں اس کے جواب دے دوں گا انشاءاللہ، لیکن آپ سوال ضرور کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ سوال پوچھنے سے کبھی بھی جھجکے نہیں، اور لکھ دیا کریں، گروپ میں لکھیں، مجھے پرسنل نہ بھیجیں، گروپ میں لکھا کریں سوال، کیونکہ پرسنل جو ہوتا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں میری، کیونکہ سیل فون میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، تو آپ ہے نا گروپ میں لکھ دیا کریں، پھر ان کو پھر میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتا۔ تو دیکھیں ابھی الحمدللہ جسٹ اباؤٹ 2 weeks ago، لیس دین 2 weeks ago، میری ایک ایتھیسٹ سے ایک فرینڈلی ڈائلاگ تھا، جو یہاں کینیڈا کا ریسلنگ کا چیمپئن بھی رہ چکا ہے۔ ہی از اے ویری گڈ اسپورٹس مین، اور وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ دہریہ ہے، ہی از این ایتھیسٹ۔ تو اس سے اسی بات پہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے وجود کے اوپر بات تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب بھی میری بات ہوتی ہے کسی ایتھیسٹ کے ساتھ، دہریے کے ساتھ، وہ بجائے اس کے کہ جو ٹاپک ہے کہ خود اللہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس کی بجائے وہ مسلمانوں کے یا مذہب کے ماننے والوں کے ایکشنز پہ بات کرتے ہیں۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن یہ کرتا ہے۔ تو یہ جو کمزوری ہے ایتھیسٹ لوگوں میں، اس کو ہمیں بڑے یعنی حکمت کے ساتھ، موعظت کے ساتھ ان کو اس ٹاپک پہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم پر جو حملے ہوتے ہیں وہ یاد رکھیے دو وجوہ کی بنیاد پر، یعنی دیر آر 2 reasons اور 2 مس انڈرسٹینڈنگس جس کی وجہ سے لوگ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایک تو نیچرل بائس ہے، مطلب دیر آر پیپل who just does not like Quran, does not like Muslim, does not like Islam۔ وہ ان کے اندر وہ animosity، jealousy، ڈس ایگریمنٹ وہ ہے، تو اس کا تو علاج اللہ ہی کرے گا، اور اس کا علاج جو ہے وہ بڑے صبر کے ساتھ ہمیں اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ لیکن دوسری جو مخالفت ہوتی ہے وہ اگنورینس کی وجہ سے ہے، بیکاز آف اگنورینس، بیکاز آف جہالت۔ اور وہ جہالت یہ ہے کہ یا تو وہ کسی پروپیگنڈا کا شکار ہوتا ہے آدمی اور اس کے دماغ میں بات ڈال دی جاتی ہے، یا پھر وہ گوگل سے، انٹرنیٹ سے ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تو اسلام کے خلاف ہے اور اس قرآن کے خلاف ہے، وہ ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ تو یہ اگنورینس کی وجہ جو ہے، اس کو ہم سب کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور آج کا میرا ٹاپک یہی ہے کہ اس کو ہینڈل ہم کیسے کریں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے، یا تو اللہ کا وجود ہو یا قرآن پر اعتراض ہو، ان دونوں کو آپ لاجک سے اور ریزن سے ہینڈل کریں، یاد رکھیں۔
آپ کو جب تک ایک کامن سینس کی اپروچ نہیں آئے گی آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. سو کامن سینس یہی ہے کہ آپ دلیل سے بات کریں، ود ایویڈنس، ود اتھینٹک ریفرنسز، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکے. میں نے جیسے کہ ابھی کہا کہ میری جو اسی ایتھیسٹ سے بات ہو رہی تھی لیس دین 2 weeks ago کیلگری میں، وہ بات ٹاپک تھا اللہ ہے یا نہیں ہے، اور وہ بار بار لے کے آ رہا تھا مسلمانوں کے کاموں کے اوپر، عیسائیوں کے کاموں کے اوپر، یہودیوں کے کاموں کے اوپر، کہ بھائی وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں ایک انسان کا عمل، خراب عمل ہو یا اچھا عمل ہو، اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، God is there or not there. A person's action does not reflect whether God does exist or not exist. Allah subhanahu wa ta'ala is a reality. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. اس کی ریالٹی کو ایک انسان کے عمل سے کنیکٹ کرنا یہ جہالت ہے. تو اس کو ہمیں ہینڈل کرنا چاہیے ایک پورے حکمت کے ساتھ، معزت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور سننے کی بہت زیادہ صلاحیت ہو. آپ دوسرے کی بات سنیں لیکن فوکس آپ کا ہونا چاہیے. یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی مسلمان تو یہ کر رہا ہے، وہ تو ٹیرورسٹ ہے، وہ تو یہ ہے، وہ ہیٹ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، تو اس کو واپس فوکس لائیں کہ بھئی دیٹ از ناٹ our topic. That is not we are here. We are here to discuss the validity of Quran. Your question was the Quran is written by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auzu billah, auzu billah. So let's talk about it. So یہ اس طرح سے آپ کو ٹرک ہونی چاہیے. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. آپ نے اپنا فوکس چینج نہیں کرنا بیس اپان اس کے آرگومنٹس کے اوپر، اس کے سوالوں کے جواب دینے پہ. آپ نے اسے واپس لانا ہے اس ٹاپک پہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. قرآن از ریٹن بائی اے مین اور قرآن از اے ورڈ آف گاڈ. یہ ٹاپک ہے. اب کوئی آدمی الٹا سیدھا کام کرے، کوئی مولوی صاحب گندا کام کرے، کوئی پیر صاحب الٹا سیدھا کام کرے، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ویلیڈیٹی آف قرآن. تو یہ سب سے پہلے اصول بنا لیں کہ آپ نے دوسرے کی باتوں سے بچ نہیں ہونا. دوسرے کے سوالوں کے جواب آپ نے اگر اس سے ریلیٹڈ نہ ہو تو نہیں دینے. آپ نے کہنا بھائی دیٹ از ناٹ مائی ٹاپک، دیٹ از اندر ٹاپک، وی کین ٹاک سم ادر ٹائم. ٹاپک از you believe that the Quran is written by a man. Religion is created by man. And when I'm talking religion, میرا مطلب صرف اسلام سے ہے، دنیا کے دوسرے مذاہب سے میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کر. تو سب سے پہلے دیکھیے قرآن کی اتھینٹسٹی کی پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا جتنی بھی الہامی کتاب پہلے آئی ہیں، all the books before Quran, whether it is Torah, whether it is Gospel, whether it is Zabur, all the books, divine books جو کہ نبیوں نے کہا کہ یہ ہمیں اللہ نے کتاب دی ہے، اور ہم ایز اے مسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہ کتاب اللہ نے، وہ کتابیں اللہ نے اپنے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی، جس کو چاہیے عطا فرمائی. یہ ہمارا ایمان ہے. ایز اے مسلم وی بلیو دیٹ. لیکن دوسرے لوگ جو دہریے ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے یا قرآن کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، وہ قرآن پہ اٹیک نہیں کرتے، پھر وہ ساری الہامی کتابوں پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اس میں تو میری جو بات ہو رہی ہے وہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. میں نہ بائبل کی بات کر رہا ہوں، نہ کسی اور کتاب کی بات کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. سو دنیا میں جتنی بھی کلیم کی جاتی ہیں کتابیں، پیپل کلیم دیٹ انجیل اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب ہے. یس وی بلیو اللہ کی کتاب ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک دہریے سے. جب بات کی جائے آپ کی ایک قرآن پہ اٹیک کرنے والے سے جب بات کی جائے، تو کوئی کتاب بھی قرآن سے پہلے کی، یاد رکھیے اس کے نبیوں نے اپنے سامنے کمپوز نہیں کروائی. یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ویدر پیپل آف کرسچن فیتھ اور جوئش فیتھ، اور اٹ واز ناٹ ڈاکومنٹڈ. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے کتاب دی تورات، دیٹ واز ریٹن، وہ تو اللہ نے تختیوں پہ لکھی ہوئی کتاب ان کو عطا فرمائی. لیکن یاد رکھیے وہ ناپید ہو گئی تھی، جس کو بعد میں حضرت عزیر نے دوبارہ سے ڈاکومنٹ کیا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ پھر ناپید ہو گئی اور وہ چینج ہوتی چلی گئی. تو اب یہ جو قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن واز ڈاکومنٹڈ رائٹ ان فرنٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا. جو انجیل ہے وہ تو ان کے ڈسائپلز نے لکھی ہے،
عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں لکھوائی، ڈسائپل نے لکھی، اور 200 سال 300 سال 350 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ تو جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں وہ یاد رکھیے اس طرح سے ڈاکومنٹ نہیں ہوئی جیسے قرآن ہوا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی انسان کتاب لکھے تو آپ کتاب لکھیں 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 سال میں، یاد رکھیے 1 سال پہلے جب انسان لکھنا شروع کرتا ہے اور اس کو جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس کے اسٹائل میں تھوڑا بہت فرق آتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک کتاب لکھی جائے اوور اے پیریڈ آف آلموسٹ 22 ایئرس، مور دین 22 ایئرس، اگر یہ کوئی انسان لکھے تو یاد رکھیے 22 سال پہلے یا 22.5 سال پہلے اس نے جب لکھنا شروع کیا اور 22.5 سال کے بعد کے دوران اس نے جو لکھا، یاد رکھیے اس کی رائٹنگ میں فرق آ جائے گا، اس کے اسٹائل میں فرق آ جائے گا، اس کے بیان کرنے میں فرق آ جائے گا۔ قرآن جیسا پہلے دن قرآن نازل ہوا، قرآن کی جو آیت ہے، اور آخری آیت جو قرآن کی نازل ہوئی، ان کا اسلوب بیان ایگزیکٹلی ایک جیسا ہے۔ انسان سے یہ ناممکن ہے کہ وہ 22 سال میں ایک کتاب مکمل کرے اور اس کے نتیجے کے اندر اس کے اسٹائل میں، اس کے لکھنے میں، اس کے مضمون میں، اس کے طریقہ بیان میں فرق نہ آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ 22 سال از اے لانگ پیریڈ، 22 ایئرز، مور دین 22 ایئرز بیسیکلی، یعنی 23 سال سے تھوڑا سا عرصہ کم میں قرآن مکمل ہوا ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے، یہ قرآن کی ایک اور اتھینٹسٹی ہے کہ قرآن واز ڈاکومنٹڈ رائٹ دیر۔ نمبر 2، اٹ واز کمپلیٹڈ اوور اے پیریڈ آف مور دین 22 ایئرس، اور اس کا اسٹائل جو پہلے دن کا ہے وہی اسٹائل آخری دن کا ہے۔ ہیومنلی اٹ از ناٹ پاسبل۔ ویدر اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، مضمون چینج ہو جاتا ہے، فلو چینج ہو جاتا ہے، تھنگس ڈو چینج۔ میچورٹی انسان کی جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے، اس کا پرسپشن چینج ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، اس میں ایوولوشن ہوتا ہے نا۔ وہ ایک لیس پرفیکٹ اسٹارٹ سے شروع کرتا ہے اور آخر میں وہ پرفیکشن ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے قرآن کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ نمبر 3، قرآن کریم was not just written on material things۔ اس زمانے میں کاغذ تو تھا نہیں، تو لوگ لکھتے تھے، ہڈیوں کے اوپر لکھتے تھے، پتھروں پہ لکھ دیتے تھے، پتوں پہ لکھتے تھے، درختوں کی چھالوں پہ لکھ دیتے تھے۔ تو یہ جو لکھتے تھے یہ ڈاکومنٹیشن تھی اس زمانے کی۔ لیکن قرآن خالی اسی پہ محفوظ نہیں ہوا، میٹیریلسٹک چیزوں کے اوپر لکھنے پر، بلکہ قرآن محفوظ ہوا زبانی یاد کرنے پر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام صحابہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ وحی سنی انہوں نے، وہ اس کو یاد بھی کرتے گئے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے اس میں اکثر، بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی آف صحابہ جو تھے وہ قرآن کریم کے حافظ حضور کے سامنے ہی تھے۔ یعنی حضور کے سامنے قرآن مکمل ہو گیا تو پورا قرآن ان کو یاد تھا حضور کے سامنے۔ جو کوئی صحابی ایسے آئے جو حضور سے ایک دفعہ ملے، اس کے بعد پھر ان کی ملاقات حضور سے نہیں، وہ صحابی تو ہیں لیکن انہوں نے پورا قرآن نہیں سنا، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے انہوں نے یاد کر لیا ہو۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام صحابہ جو حضور کے سامنے رہے، یعنی حضور کے اعلان نبوت سے لے کر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے تک پورا قرآن ان کے سامنے نازل ہوا، تو وہ سب کے سب قرآن کے حافظ تھے۔ تو قرآن did not only depend on material but also by the memory، اور عربs کی میموری اس زمانے میں پوری دنیا میں مشہور تھی کہ ان سے زیادہ اچھا میموری کرنے والا، حفظ کرنے والا کوئی نہیں۔ چوتھی بات، قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں، اب یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو غور سے سن لیجیے۔ قرآن کریم کے اندر جو مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، یاد رکھیے یہ ٹاپکس جو ہیں اوور اے پیریڈ آف 23 مکمل ہوئے ہیں، یا لیس دین 23 ایئرز مکمل ہوئے ہیں۔ ان ٹاپکس کے اندر بھی کوئی کانفلکٹ نہیں آیا۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی بات بالکل سورہ بقرہ میں بھی آئی، اور پھر مکی صورتوں میں بھی آئی، مدنی صورتوں میں بھی آئی۔ یہ نہیں ہوا کہ مکی صورتوں میں کوئی اور واقعہ بیان ہوا اور مدنی صورتوں میں کوئی اور واقعہ بیان ہوا۔ یہ ضرور ہوا ہے کہ اس میں
سینیریوز کو اور ڈسکرائب کیا گیا، یعنی کہیں اس کی تفصیل موجود نہیں تھی، کہیں ذرا زیادہ تفصیل آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، دوسرے نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا، یہ ساری چیزیں مکی صورتوں میں بھی موجود ہیں، مدنی صورتوں میں بھی موجود ہیں۔ During the time when Nabi Kareem alayhi salatu wasalam was getting persecuted in Makkah, and during the time when Nabi Kareem alayhi salatu wasalam became head of his state in Medina, چینج نہیں آیا، فرق نہیں آیا، تو کانفلکٹ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ کسی انسان کی میموری سے لکھا نہیں جا رہا تھا، اس کی سوچ سے نہیں لکھا جا رہا تھا، اس کے کہنے سے، اس کی پسند اور ناپسند سے نہیں لکھا جا رہا تھا، یہ اس رب کا کلام تھا جو اس پر نازل ہوتا تھا اور وہ اس کو ڈاکومنٹ کراتے تھے۔ سے ایک اور بہت اہم بات جو قرآن کریم کے متعلق سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ دیکھیں، اگر قرآن کریم نبی کریم علیہ السلام نے خود لکھا ہوتا تو یہاں قرآن کریم میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت کمالات اور ان کے مراتب کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی قرآن کے اندر کئی جگہوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے عمل کو چینج کروایا۔ نبی کریم علیہ السلام کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، آپ نے ایسا نہیں، ایسے کرنا ہے۔ مثلا ایک موقع کے اوپر، اب اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا، میں صرف مختصر بتاؤں گا۔ مثلا ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے شہد اپنے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً وہی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ آپ اپنے لیے ممنوع نہیں کر سکتے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے تو خود شہد کھانے سے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ہمارا حکم یہ ہے کہ ہم نے شہد کو حلال کیا ہے، آپ شہد کیوں نہیں کھاتے، آپ کھائیے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایک نابینا آیا، نابینا صحابی آئے نبی کریم علیہ السلام کے پاس، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ رسول کریم علیہ السلام عرب کے کچھ سرداروں سے بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے تھوڑی سی انٹرپشن کی کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو ان کو معلوم نہیں تھا کہ رسول کریم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ تو جو انٹرپشن انہوں نے جب کی حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے، تو نبی کریم علیہ السلام کو ذرا اچھا نہیں لگا، کیونکہ حضور اس وقت باتیں کر رہے تھے، ان کو دین کی تعلیم دے رہے تھے، عرب کے کوئی سردار تھے، مشرکین تھے وہ لوگ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کو روک دیا، کہا کہ نہیں، یہ آپ کے صحابی ہیں، ان کی طرف آپ پہلے توجہ دیجئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے عمل کو خود چینج کروایا۔ تو اگر یہ حضور نے خود لکھا ہوتی کتاب تو اپنے عمل کو وہ کیسے کہتے کہ بھئی میں یہ جو کر رہا ہوں میں وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بہت سارے موقع پر رسول کریم علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی ایمان لے آئے، یعنی نبی کریم علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہے نا، تو حضور بعض اوقات بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ اللہ کی جہنم میں جلیں گے، میں ان کو اللہ کی جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ تو حضور بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ایمان لاتے، یہ کیوں نہیں میں ان کو سچ باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو قائل کریں ایمان لانے پر، آپ ان سے اسلام منوائیں، ایمان ان کے دلوں میں آپ داخل کریں۔ آپ کا کام یہ ہے بلغ ما ارسلت، آپ صرف پہنچانے، ہماری ذمہ داری ہے ایمان دینا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کے ایک عمل کو اور حضور کی ایک خواہش کو اس طرح سے تبدیل فرما دیا کہ جو اللہ کا حکم تھا، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پریشانی سے نکالا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ایمان تو ہم داخل کریں گے، آپ کا کام ہے پہنچانا۔ تو یہ بھی ایک ایویڈنس ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے خود نہیں لکھا۔ اسی طرح سے وہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی سے تعلیم حاصل نہیں کیے، نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، یہ تو ہمارے شاگرد ہیں، امی ہیں یہ، تو اگر یہ خود لکھنا جانتے تو لکھتے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آخری بات میں کرتا ہوں، اب آتا ہے قرآن کریم کی اتھینٹسٹی اس لحاظ سے کہ قرآن کریم کے اندر ہم کیسے مانیں کہ یہ الہامی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، اب آ جائیں آپ قرآن کے مضامین کے اوپر۔ قرآن کے اندر جو مضامین ہیں، ٹاپکس ہیں، سبجیکٹس ہیں، اس میں وہ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں ان پر آپ فوکس رکھیں۔ مثلا ایک انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، یہ اس زمانے میں 15 سینچریز کو دنیا کا کوئی سائنسدان، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی،
لیکن قرآن نے وہ سارے اسٹیپس بتائے ہاؤ اے بیبی از فارمڈ ان دا وomb آف اے مدر. یہ کسی کو علم نہیں تھا، نہ گریک میتھالوجی میں یہ چیزیں تھیں، نہ کسی اور فلاسفر نے یہ باتیں بتائی تھیں. یہ قرآن نے وہ بات بتائی ہے جو آج 21 سینچری میں ایگزیکٹلی ویسے ہی ثابت ہو رہی ہیں جیسے قرآن نے بتائی. تو یہ بات ایک انسان اپنے سوچ سے نہیں لکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ بات وہی کہہ سکتا تھا جس کو معلوم ہے، اور وہ رب کائنات ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کیسے تخلیق کرتا ہے. اسی طرح سے اور بھی بے شمار ہیں. مثلا ایسٹرونومی میں آپ چلے جائیں، پلانٹس کے اندر یہ آربٹس کا کانسیپٹ آج نبی قرآن سے پہلے کسی سائنسدان کے پاس نہیں تھا. یعنی پرانے زمانے کے جو بھی اگر کوئی سائنسدان ہو، کوئی فلاسفر ہو، کسی کے پاس نہیں تھا کہ دیر آر آربٹس. یہ سورج بھی ایک آربٹ میں گھوم رہا ہے، یہ چاند بھی، یہ زمین بھی، یہ سارے نظام کا سیارہ، جتنے بھی سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، یہ صرف قرآن نے دیا. قرآن نے یہ بتایا کہ چاند کیوں تخلیق کیا گیا، تاکہ آپ کو دنوں کا حساب کیا جائے. سورج کیوں تخلیق کیا گیا، روشنی اور گرمی وہ الگ اس کا اسپیکٹ ہے، لیکن دن اور رات اس کے ذریعے بنائی گئی. یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں صرف قرآن میں ملتے ہیں، اس سے پہلے کسی دنیا کی کسی الہامی کتاب میں یا انسان کی لکھی کتاب میں نہیں. قرآن نے بتایا کہ دیکھو پہاڑ جو ہے، جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، یہ زمین کے اندر بھی اتنے ہی گہرے ہیں جتنے زمین سے باہر گہرے ہیں. یہ کوئی جیولوجسٹ نہیں بتا سکا اس زمانے کا، کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا، یہ قرآن نے بتایا. قرآن کریم کے اندر اور بہت سارے سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہیں جو 21 سینچری کے ہیں. آدمی سے یہ بات کی جائے، یہ بتاؤ کہ یہ چیزیں جو قرآن میں ہے، یہ اس سے پہلے کس کتاب میں تھی، اس سے پہلے کس نے بتائی ہیں؟ یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے. تو اپنے آپ کو پہلے سائنس سے متعارف کریں اور پھر دیکھیں قرآن کریم کے اندر جو باتیں آئی ہیں. اچھا، اب جہاں پر قرآن کریم کے اندر بعض اوقات لوگوں کی نظروں میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن کا اور سائنس کا تضاد چل رہا ہے، یاد رکھیے قرآن اور سائنس میں تضاد بالکل نہیں ہے. کوئی یہ بات کہے قرآن میں اور سائنس میں تضاد ہے تو اس کا رد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ ابدی ازلی ہے. یعنی Allah's knowledge is permanent and always be permanent. It does not change, it does not evolve, because Allah has the knowledge of everything, and Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge of the future and the past. So اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب علم وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی ایوولوشن نہیں، اس میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں، تو یاد رکھیے ایک پرفیکٹ چیز کو ایک امپرفیکٹ چیز سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. سائنس ول نیور بی کمپلیٹ، یاد رکھیے. اس کال میں ماشاءاللہ یہاں ڈاکٹرز بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، بڑے بڑے پی ایچ ڈی بھی ماشاءاللہ اس میں موجود ہیں. آپ سب لوگوں نے دنیا کے سائنسز پڑھے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سائنس جو ہے will never be perfect. جب science will never be complete, science will always evolve. So how can you compare an incomplete science with something that is complete, with the knowledge that is complete? تو knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہاں جہاں پر سائنس میں اور اسلام میں یا قرآن میں کانفلکٹ نظر آئے، کسی کو نظر آئے، ہمیں تو بالکل نظر نہیں آتا ہے، کسی کو نظر آئے تو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو ابھی تک ایویڈنس باقی ہیں، یعنی انسان کی تخلیق ہو گئی، جیالوجی ہو گئی، بایولوجی ہو گئی، باٹنی ہو گئی، ایسٹرونومی ہو گئی، سمجھ گئے؟ یہ ساری جو سائنسز ہیں، یہ 15 صدیاں پہلے 15 centuries ago nobody knew about these things. یہ قرآن کی حقانیت ہے، اس پہ لے کے آ جائیں. تو یعنی سائنٹیفک ایویڈنس جو قرآن میں موجود ہے، اس کو آپ ایکسپرٹیز حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو ڈاکومنٹ کریں. پھر قرآن کی جو ڈاکومنٹیشن ہوئی ہے اور قرآن کے جو مضامین ہیں اور قرآن کے اندر جو کمپلیٹ نالج ہے، اس کو آپ سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی آپ کے سامنے قرآن کے اوپر اٹیک کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا. لیکن بس یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا دوسرے سے بچ ہوتے ہیں. بس یہ بڑی ٹیکنیک ہے، یہ بہت بڑی اسکل ہے جو آپ کو آنی چاہیے. اس کو مناظرے کی اسکل بولتے ہیں یا ڈیبیٹ کی اسکل بولتے ہیں، کہ دوسرا آپ کو آپ کے ٹاپک سے ہٹانا چاہے گا، آپ نے کہنا نہیں، ٹاپک یہ ہے کہ جناب بات کرو قرآن کی اتھینٹسٹی کے اوپر. اب ثابت کرو کہ یہ قرآن، یہ مضامین قرآن کے
ڈاکومنٹیشن آف قرآن کی کمپوزیشن قرآن کی، یہ چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا اس کے حوالے سے۔ آخری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم سارے جلا دیے تھے اور بس ایک چیز جمع کر لی تھی۔ یاد رکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کہیں نیا نہیں لکھا تھا۔ یہ حضرت عثمان نے کیا تھا کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام تو باہر پھیل چکا تھا، عرب دنیا سے باہر نکل گیا تھا، انڈیا تک آ گیا تھا، یورپ میں چلا گیا تھا، افریقہ میں چلا گیا تھا۔ تو چونکہ وہ نان عرب تھے تو وہ قرآن کریم پڑھنے میں غلطیاں کرتے تھے۔ they was not able to pronounce Quran, the words of the Quran, the Arabic words of the Quran correctly. اس سے an Arabic language is very sensitive about the pronunciation، تجوید جسے بولتے ہیں۔ تو یعنی Arabic language is very sensitive about the تجوید، pronunciation، accent۔ سو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کو مختلف ڈائلیکٹس پہ جمع کرنے کے بجائے آپ نے ایک اسٹینڈرڈ بنا دیا کہ جو قریش کا ڈائلیکٹ ہے اس کے اوپر سب لوگ تلاوت کریں بس۔ تو قرات قریش اسے بولتے ہیں، ریسائٹیشن آف قریش، انہوں نے اس کو اسٹینڈرڈ بنا دیا تھا، ادروائز انہوں نے کوئی نئی چیز نہیں کی تھی قرآن کریم کے اندر۔ ایک دوسری بات یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا، وہ بھی سن لیجیے۔ وہ بھی کہتے ہیں جناب قرآن واز اسکیٹرڈ، یس قرآن واز اسکیٹرڈ، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے نہ اس میں اضافہ کیا نہ بڑھایا۔ وہ تمام صحابہ کرام جنہوں نے زبانی یاد کیا تھا، جن کے پاس قرآن کریم مختلف صورتیں لکھی ہوئی تھیں، مختلف آیتیں لکھی ہوئی تھیں، ان کو ایک جگہ جمع کیا۔ اب اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی قرآن جمع کیا ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے؟ تو اس کا اوور ویلمنگ ایویڈنس موجود ہے، اوور ویلمنگ۔ نمبر 1، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جو آپ نے آخری رمضان تھا، آپ نے قرآن کریم پورا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک 2 دفعہ پڑھا ہے، اس کی پوری تلاوت کی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سنایا۔ 2 دفعہ سورہ فاتحہ سے، یعنی فرام دا فرسٹ چیپٹر آف دی قرآن ٹو دا لاسٹ چیپٹر سورہ ناس تک پورا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ سنایا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے نہیں، پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام میں بہت بڑی اکثریت کو پورا قرآن زبانی یاد ہو گیا تھا، تو ان سب نے قرآن کریم کو ویریفائی کیا جب وہ جمع ہو گیا، اور ان سب کے سینوں میں محفوظ تھا۔ It was in their memory, it was in their chest, and they read it exactly the same, word by word, alphabet by alphabet، ساری چیزیں اسی طرح سی۔ تو قرآن کریم کی اتھینٹسٹی کو جو چیلنج کرتا ہے وہ اپنی اگنورنس کی وجہ سے کرتا ہے یا پر اپنی نفرت کی وجہ سے کرتا ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم چیزوں کو برش آف نہ کریں، ہم اس کو ریجیکٹ نہ کر دیں، نہیں بھائی یہ تو اسلام فوب ہے۔ نہیں، آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے تو سمجھا دے گا، لیکن آپ کو سمجھانے کا طریقہ آنا چاہیے۔ پرابلم ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، باقی ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کو وہ کنوے کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وی آر ناٹ ایبل ٹو پریزنٹ دا وے وی سپوز ٹو پریزنٹ۔ تو اس کے لیے آج کی یہ میٹنگ تھی۔ اگر اس کے بعد بھی، لیکن میں کہوں گا کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی اس حوالے سے کسی دہریے کے یا کسی کے کوئی سوالات ہوں تو آپ اگر اس کے جواب نہیں دے سکتے تو اس سے کم از کم یہ کہہ دیں کہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو اینڈ پلیز کال می، رائٹ می، میں اویلیبل ہوں۔ کیونکہ الحمدللہ ہم صرف قرآن کریم کو اللہ کی کتاب صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ ہم قرآن کریم کو اس لیے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، سچی کتاب مانتے ہیں، سچے رسول کی کتاب مانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہامی کتاب ہے، جس میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی کیا، ایک الفابیٹ بھی نہیں ایڈ کیا۔ اس کی ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، اس کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کا نزول بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھیے جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن میرا ذکر ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ اللہ اس کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے بندے قرآن کریم کے محافظ بنا دیتا ہے جو قرآن کریم کو
ایگزیکٹلی ویسے ہی جانتے ہیں، ویسے ہی یاد رکھتے ہیں، ویسے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. Let me stop here. وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کوئی ایسا سوال جو اس ٹاپک پہ ہو، اس کے بعد میں آپ کے گروپ پہ آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا، لیکن اس ٹاپک پہ کوئی سوال ہے تو پہلے وہ کر لیں. اینی کوشچن؟ جی ہاں جی، میرا ایک سوال ہے، جی جی اور بولیے. وہ بلکہ دو ہی سوال ہیں قسم کے. تو خاص طور پہ اکیڈیمیا وغیرہ میں یا پروفیسرز جو ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، وہ یہ دو اعتراضات ریز کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مختلف قرات ہیں آج کل مسلم امہ میں پڑھی جاتی ہیں ہاں جگہ ہاں جگہ پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرات جو ہیں اس سے کچھ میننگز چینج ہو جاتے ہیں. تو ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن جو ہے وہ مطلب الہامی کتاب ہے تو پھر ایک ہی ہونی چاہیے تھی. ایک تو خیر یہ ہے. دوسرا یہ کچھ احادیث ہیں میرے خیال سے غالباً سیاستہ میں بھی یہ ہیں کہ جس میں یہ آتا ہے کہ قرآن کے کچھ صورتیں تھیں، کچھ آیات تھیں جو پھر بھلا دی گئیں لوگوں کو، یا ایک جیسے حدیث یہ بھی آتی سیدہ عائشہ کی کہ وہ بکری کھا گئی تھی. تو اس قسم کی وہ یہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے بھی تھا. تو اس کا ہم جواب کیسے دیں ان کو؟ ہاں نہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. جزاک اللہ عثمان صاحب. سب سے پہلے تو ان کا یہ سوال جو قرات کے اوپر ہے، تو قرآن کریم کی جو قرات اس وقت دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وہ اس کو عشرہ قرات بولتے ہیں. 10 مختلف قراءتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے جو قراءتیں ہیں اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتے ہیں. اس میں اگر معنی، مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اکثر آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. تو مالک یوم الدین the owner of the judgment day، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ موراکو جائیں، ٹونیشیا جائیں، وہاں پر اکثر آپ کو ملے گی وہ کہتے ہیں ملک یوم الدین. وہ مالک یوم الدین کی بجائے ملک یوم الدین. ملک یوم الدین کا مطلب ہے the king of the judgment day. تو اگر آپ یہ اتنا معنی کو چینج کرتے ہیں لیکن کانسیپٹ تو ریمینز دا سیم. اونر آف دا ججمنٹ ڈے، کنگ جو ہے وہ وہی مالک ہوتا ہے نا، کنگ ہی اونر ہوتا ہے، کنگ ہی ہوتا ہے. تو یعنی مختلف قراءات سے چینجز، یعنی مفہوم چینج نہیں ہوتا، کانسیپٹ چینج نہیں ہوتا، میسج چینج نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ معنی تھوڑے سے اس کے چینج ہو جائیں. اب دیکھیں نا، مثلا بائبل جو ہے، بائبل آپ کو کیا آل دا بائبلز آر دا سیم؟ آپ سوچیں ذرا، ٹرانسلیشن میں فرق ہے. کنگ جیمز کی بائبل اٹھا لیجئے اور دوسری بائبل اٹھا لیجئے، اسٹینڈرڈ بائبل اٹھا لیجئے، یورپین بائبل اٹھا لیجئے، ترجمے میں فرق ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پھر عیسائی لوگ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ، رائٹ؟ تو ملک یوم الدین کہیں یا مالک یوم الدین کہیں، کانسیپٹ ریمینز دا سیم، مفہوم اس کا سیم رہتا ہے، اس کا جو میسج ہے وہ سیم رہتا ہے. ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین، اونر آف دا ججمنٹ ڈے، کنگ آف دا ججمنٹ ڈے، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یوم قیامت کا. تو یہ ان کا اعتراض جو ہے نا وہ صرف اگنورنس کی وجہ سے. ان کو بتائیں معنی اگر لفظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں لیکن مفہوم چینج نہیں ہوتا، میسج چینج نہیں ہوتا ہے کسی جگہ بھی. سمجھ گئے؟ تو ایک بات، یہ جو 10 قراءتیں ہیں بیسیکلی یہ مختلف علاقوں کے قرآن کریم کے بڑے بڑے جو قراء گزرے ہیں ان کے نام سے منسوب ہو گئی ہیں. تو ان کا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جس انداز سے وہ تلاوت کرتے تھے، جس انداز سے ان کی قراءت ہوتی تھی، ان قراءتوں کو عشرہ قراءت کہا جاتا ہے. اس میں سے 7 قراءتیں سب سے زیادہ مشہور ہیں. اب وہ جو 10 قراءتیں ہیں وہ امام ابن الجزری نے ان کو مستند کہا ہے، اور بھی ائمہ نے ان کو بالکل کہا کہ یہ صحیح ہے. اس سے قرآن کریم کا نہ مفہوم چینج ہوتا ہے، نہ معنی اتنے سنگین چینج ہو جاتے ہیں کہ کوئی دوسرا مطلب نکل جائے، بالکل نہیں ہوتا. یہ عشرہ قراءت جو ہیں، جیسے امام نافع مدنی، یہ قراءت ہے. یہ امام نافع مدنی مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے. امام ابن کثیر مکی مکہ شریف کے رہنے والے تھے. امام ابو حمرو بصری یہ بصرہ کے رہنے والے تھے. امام ابن عامر شامی یہ شام کے رہنے والے تھے.
امام عاصم کوفی یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، اسی طرح سے امام حمزہ وہ بھی کوفہ کے تھے، امام قصائی وہ بھی کوفہ کے تھے، اسی طرح سے اور دوسرے امام ہیں. تو یہ 10 ائمہ جو ہیں ان کے ناموں سے یہ قرات مشہور ہے. اس میں سے کسی کی قرات یعنی پڑھنے کے تلاوت قرآن کریم کرنے کے انداز سے قرآن کریم کا نہ مفہوم چینج ہوتا ہے، نہ میسج چینج ہوتا ہے، نہ احکامات چینج ہوتے ہیں. صرف اس کا ایک ذرا سے مفہومی معنی تبدیل ہو سکتے ہیں بس، اور لیکن اس کے نتیجے میں اوور آل میسج احکامات بالکل سیم رہتے ہیں. ہماری اردو زبان میں آ جائیں، کراچی کی اردو لے لیں اور پنجاب کی اردو لے لیں، اور حیدرآباد دکن کی اردو لے لیں، اور بہار کی اردو لے لیں. کیوں بھائی؟ تھوڑا سا اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی فرق ہے کہ نہیں؟ اب یہ ایکسنٹ ہے نا، ایک کراچی کی اردو ہے، ہمارے لاہور پنڈی کی اردو ہے، اب بہار کی اردو ہے، حیدرآباد دکن کی اردو ہے، یو پی کی اردو ہے، بڑی کھڑی اردو ہے وہ، ٹھیک ہے. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا لہجے میں فرق ہوتا ہے، الفاظ کا بھی نیچا ہوتا ہے، لیکن مفہوم ایک ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ان کو یہی بتانا ہوتا ہے کہ اٹ از ایکسنٹ چینجز، the meaning might have minor difference, but the mafhum remains the same, concept remains the same, message remains the same. تو یہ بالکل چینج نہیں ہوتا ہے. عشرہ قرات کے اندر کبھی بھی معنی چینج نہیں ہوتے، یاد رکھیے. والضحا واللیل اذا سجا، تو وہ کہتے ہیں والضحا، ہے نا. اگر آپ مراکش میں پڑھے، مراکش میں امام صاحب کے پاس جائیں گے تو والضحا کی بجائے والضحا کہتے ہیں، سمجھ گئے. لیکن وہ معنی وہی ہے ایگزیکٹلی. اٹس جسٹ ایکسنٹ، جسٹ لائک اینی ادر لینگویج. امریکن انگلش اینڈ برٹش انگلش میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی ہے عثمان صاحب. جی 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 بالکل جی ہے. پھر آسٹریلیا کی انگلش لے لیں، اس میں فرق ہو جائے گا، بیکاز اس میں الفاظ کا فرق ہے، لیکن مفہوم. جب وہ ایک آسٹریلین از اسپیکنگ انگلش and an American is speaking English, they may use different words and they may, but their mafhum, maane, concept, message is the same. So اس سے کوئی فرق نہیں. ایک تو یہ بات ہوگی قرات کے حوالے سے. تو بات کلیئر ہوئی اپنا عثمان صاحب؟ جی بالکل جی، سمجھ آ گئی، جزاک اللہ جی. اچھا، دوسرا سوال تھا آپ کا کیا؟ جی وہ کہ قرآن، ہاں قرآن، ہاں دیکھیے، ہاں دس از ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، اور ایک دو جگہ اور بھی اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دیکھیے ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن did not come to محمد صلی اللہ علیہ وسلم the way all other divine books before Quran came. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی ان کی پیدائش کے ساتھ ہی. اللہ gave him the whole book. It was complete book. Musa علیہ السلام was given book when he went to Mount Sinai, and Allah gave him the book, the whole book. And Zabur and other صحیفے جو ہیں وہ سب اللہ نے ایک ساتھ دے دیا، یعنی پوری یہ کتاب اللہ نے دے دی ان کو. قرآن کریم was revealed to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم over a period of less than 23 years. تو اس میں اچھا اب اس کی وجہ کیا ہوئی ہے قرآن میں اور یہ باقی کتابوں میں؟ یہی تو فرق ہے. قرآن جب 23 ایئرز میں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از دا لاسٹ بک، دیٹس واٹ وی بلیو، رائٹ. سو اس میں ابتدائی دور کے جو لوگ مسلمان ہوئے اور قرآن کے مکمل ہونے تک 23 سال کے عرصے میں، 22.5 سال کے عرصے میں جو مسلمان ہوئے، ان کے اندر ایوولوشن ہوا ہے. اس کے اندر ایوولوشن ہوا ہے. وہ ایوولوشن کیسے ہوا؟ ابتدا میں نماز کا طریقہ کیا تھا؟ نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے. جب رسول اللہ کریم علیہ السلام معراج شریف پہ گئے تو نماز اس کے بعد فرض ہوئی ہے. تو جب نماز، تو اس کا مطلب پہلے 7 سالوں میں مسلمان کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ پڑھ تو رہے تھے نا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کریم ایک 22.5 سال کی مدت میں مکمل ہوا ہے، اس میں لوگوں کی آسانی کے لیے، اس کو مارک مائی ورڈز، لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے مزاج میں تبدیلی لانے کے لیے، ان کی روایات میں تبدیلی لانے کے لیے ایک دم شوق نہیں دیا اللہ نے
کہ تم جناب شراب پیتے ہو تو کل سے شراب حرام ہے، ایسا نہیں کیا، کیونکہ الکوہول واز ڈیپ روٹیڈ ان پیگن سوسائٹی. شراب ان کے ہاں جیسے ویسٹرن دنیا کے اندر شراب بالکل ڈیپ روٹیڈ ہے اس سوسائٹی کے اندر کہ اس کے بغیر میجورٹی لوگ نہیں رہ سکتے. اسی طرح سے عرب سوسائٹی میں، پیگن سوسائٹی میں، مکہ کی سوسائٹی میں شراب واز ویری ڈیپ روٹیڈ. تو اللہ نے شراب کو فوراً حرام نہیں کیا، پہلے اس کے بارے میں بتایا کہ بھئی شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہے. پہلے قرآن میں یہ آیت آ گئی فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. پھر بعد میں یہ اللہ نے کہہ دیا کہ اب اس کو ڈسکریج کرنا تھا نا، سلولی. اگر قرآن میں یہ فوراً آ جاتا کہ نہیں جناب تم شراب کل سے بند کر دو، بہت سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے مشکل ہوتا بہت شراب چھوڑنا. تو پہلے اس کے فوائد بھی ریکگنائز کیے گئے اور اس کے نقصان بھی بتائے گئے. پھر کہا گیا کہ بھئی جب تم عبادت کرنے آؤ، نماز پڑھنے آؤ، تو بھئی نماز پڑھ شراب پی کے نماز نہیں پڑھنا ہے. تو یہ ایک مسئلہ آ گیا. تھرڈ اسٹیج میں آ کر شراب کو مکمل طور پہ، الکوہل کو مکمل طور پہ حرام کر دیا. تو یہ ایوالو ہوا ہے، نماز کا طریقہ بھی ایوالو ہوا ہے، روزے بھی ایوالو ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی ایوالو ہوئی ہے. اسلام واز کمپلیٹڈ اوور اے پیریڈ آف آلموسٹ 23 ایئرز. یہ ایک دم نہیں ہوا جیسے دوسرے نبیوں کے ساتھ ہوا ہے. تو بہت سارے احکامات شروع میں آئے، وہ چینج ہوئے. وہ چینج اس لیے نہیں ہوئے کہ آئی ایم ناٹ میکنگ اپ مائی مائنڈ، اوکے لیٹس ڈو دس وے، لیٹس ڈو دیٹ وے، اچھا یہ کیا تھا اب یہ کر لو. نہیں، وہ ہیومن سائیکالوجی کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ سے بہتر ہیومن سائیکالوجی کوئی نہیں جانتا. اللہ knew how human can be treated and can be matured to a level where they can be following the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala forever. تو شروع میں معاملات کو ہلکے چینج کیا گیا تاکہ ایک میچور اسٹیج کے اوپر آ کے پھر فائنل احکامات آ جائیں. تو قرآن کریم میں بکری کھا گئی، یہ یاد رکھیں کوئی بکری کسی بکری نے نہیں کھایا. اگر بکری کھا بھی گئی تھی تو لوگوں کے جو حافظ تھے وہ کہاں تھے؟ مطلب اٹس اے ویری کامن سینس آرگومنٹ. اگر بکری بھی کھا گئی تو Quran was not only depending on the material to be preserved. Quran was preserved in the hearts of people. اور ایک دو لوگ نہیں، تین چار لوگ نہیں، hundreds and thousands of people. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی تعداد more than 124,000 تھی. And overwhelming of them were حافظ of Quran. So اگر بکری کھا گئی so what؟ لوگوں کو تو زبان ہی یاد ہے. اللہ نے اس کتاب کی حفاظت بڑے زبردست طریقے سے کی ہے. تو اول تو بکری نے کھایا نہیں، نمبر ایک میں بتا دو there was no بکری جس نے کھا لیا. یہ قرآن ہوا ہے. لیکن اس میں جو ناسخ و منسوخ والی چیز ہے نا، یعنی some abrogated and some were changed, it is because it was evolved over a 22 years, more than 22 years. اور اس میں ہیومن ویکنیسز کو ریکگنائز کیا گیا، پھر ان کو ہلکے میچور کیا گیا، پھر ان کو ایک ایسے سرٹن لیول پہ لایا گیا کہ جہاں پر آ کے ان کا ایمان سالڈ ہو گیا، پکا ہو گیا، اور ان کو اب واپس کفر کی طرف جانا یا اللہ کی نافرمانی کی طرف جانا بڑا یعنی کراہیت اس کو ہوئی، نفرت ہوئی اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا کہ اب یہ آپ کے لیے فائنل ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ قرآن کریم میں جو ناسخ و منسوخ چیزیں ہیں وہ قرآن کا حصہ ہیں. یاد رکھیے قرآن کا حصہ ہے، احادیث موجود ہیں. اور جو ناسخ و منسوخ ہیں یعنی ایبروگیٹڈ ورسز ہیں، ایبروگیٹڈ کوئی سورہ بھی ہوگی اگر ہے تو یاد رکھیے اس کا مفہوم قرآن کی حفاظت سے نہیں ہے. قرآن واز میمورائز، اسی لیے تراویح کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ 15 صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، 15 صدیوں سے. اور قرآن پوری دنیا کے اندر چاہے وہ عرب کے لوگ ہوں چاہے غیر عرب لوگ ہوں، ایگزیکٹلی سیم ورڈ بائی ورڈ، الفابیٹ بائی الفابیٹ پڑھا جاتا ہے. ایسا دنیا کی کسی اور کتاب میں نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں، بعض لوگ اس کو فرقہ واریت میں ڈال دیتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے اور سنیوں کا قرآن الگ ہے. شیعہ حضرات بھی قرآن پڑھتے ہیں، ایگزیکٹلی وہی پڑھتے ہیں جو سنی پڑھتے ہیں. یہ لوگوں نے، نفرت پھیلانے والے لوگوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. قرآن سب کا ایک ہے،
شیعہ حضرات کا اور سنی حضرات کا اختلاف آپس میں ہے، بالکل ہے اختلاف، لیکن قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن ایگزیکٹ اس کے الفاظ پہ میری مراد ہے، اس کی انٹرپریٹیشن پہ تو ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن اس کے الفاظ پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اگر یہ بکری کھا گئی، وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، تو یاد رکھیے پھر اس میں اختلاف آنا چاہیے تھا. قرآن کے اوپر مسلمانوں میں ایک، چاہے کتنے بھی فرقے ہو جائیں گے، قرآن پہ اختلاف نہیں ہے. تو یہ قرآن کی اتھینٹسٹی کا اہم ثبوت ہے کہ فور 15 centuries Muslims are reading the same word by word. Alhamdulillah. Any other question? چلیں میں آتا ہوں آپ کے سوالات کی طرف. تو مجھے جانا بھی ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو ریپ اپ جلدی کر لیتا ہوں. تو یہ سوال ہے، سب سے پہلا سوال باسل صاحب نے کیا تھا، شبینے کے حوالے سے کوئی اشارت فرمائے. دیکھیے شبینہ جو ہے، ہم اس کو اردو میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں شبینہ کہتے ہیں. بیسیکلی یہ تہجد کی نماز ہے، اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں. تو یہ قیام اللیل یا تہجد کی نماز ہے، اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جاتا ہے. اور یہ ہمارے اور الحمدللہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تہجد کی رمضان شریف میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے، لیکن ہم تو اس کو پورے سال پڑھ سکتے ہیں. تو شبینہ از نتھنگ بٹ از کالڈ قیام اللیل یا تہجد کی نماز. اس کی شرعی حیثیت یہی ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہجد کی نماز فرض تھی، ہم پر تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے. ہم اس کا اہتمام رمضان میں اس لیے کرتے ہیں کہ انسان رمضان میں زیادہ رغبت رکھتا ہے اللہ کے دین کی طرف، پورے سال نہیں کرتا ہے. ہم لوگ نالائق ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں رمضان میں اللہ توفیق دے دیتا ہے. کیوں بھائی باسل صاحب، بات سمجھ میں آئی؟ جی الحمدللہ، جی سمجھ. I have a question. Can we pray namaz by seeing Quran? No. بالکل نماز قرآن دیکھ، یعنی نماز پڑھ رہے اور آپ نے قرآن سامنے کھولا ہوا ہاتھ میں لے کے نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل منع ہے، یہ بالکل منع ہے. اور خاص طور پہ فقہ حنفی میں تو بالکل منع ہے. بعض لوگ، ہمارے کچھ لوگ ہیں، میں نام کیا لوں ان کا، وہ ایک حدیث کوٹ کر دیتے ہیں اٹھا کے. یاد رکھیے وہ ممکن ہے جس صحابی کا کہتے ہیں کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھ رہے تھے، وہ نفل نماز تھی. فرض نماز میں تو بالکل کھول کے نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ منع ہے. اگر قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں گے تو یاد رکھیے قرآن کو حفظ کرنے کی طرف رغبت لوگوں کو نہیں آئے گی. ہاں یاد رکھو. اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ ملینز آف پیپل الحمدللہ میمورائز قرآن. اس لیے کبھی بھی دیکھ کے پڑھنے کو انکریج مت کریں، بالکل نہیں. قرآن کی حفاظت ان لوگوں کے سینوں میں ہے الحمدللہ. نہیں پڑھ سکتے آپ. A friend of mine wants to ask you a question, therefore I am posting. Okay. She is a teacher and her husband is also employed. Because of her children's schooling and her husband's business commitments, she is unable to go for Umrah, which is, okay. So look, in Islam, اس کو بھی چلیں، یہ انہوں نے کہا کہ عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، عمرے پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی. دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ شریعت کے نقطہ نظر دیکھیں، if you look at from the Sharia point of view، ہمارے دین میں عورت کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے، سفر پہ جانے کے لیے محرم کے بغیر جا ہی نہیں سکتی. خالی عمرے کا سفر نہیں، حج کا سفر نہیں، کسی سفر میں نہیں جا سکتے. اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو اسلام میں ایک عورت اپنے محرم کے بغیر کوئی سفر نہیں کر سکتی. اس کو عمرہ اور حج سے منسلک نہ کریں. عمرہ اور حج ایک سفر ہے، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں جا سکتی. لیکن اب ساری دنیا میں مسلمان عورتیں کام نہیں کر رہی ہیں، وہ تو روزانہ سفر کرتی ہیں، ویکیشن پہ جا رہی ہیں. ہم کینیڈا میں کتنی مسلمان عورتیں ہیں یہاں پر الحمدللہ اکیلی چلی جاتی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، مڈل ایسٹ. تو اگر آپ شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو وہ سارا سفر منع ہے. اگر شریعت میں دیکھیں گے تو آپ اس کو حج اور عمرے سے خالی کیوں منسلک کرتے ہیں؟ ہر سفر شریعت میں منع ہے. اب آپ کو میں سمجھا دوں یہ منع کیوں تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں عورت کی حفاظت بہت مشکل ہوتی تھی. سب سے پہلے تو عورت کو انسان ہی نہیں مانا جاتا تھا، ہے نا. اعوذ باللہ. عورت کی جتنی تحقیر اور اس کی تذلیل، اس کا آپریشن، اس کو ابیوز بہت ہوتا تھا. تو اللہ نے یہ اس کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ کسی مرد کے ساتھ جاؤ، اپنے محرم مرد کے ساتھ جاؤ تاکہ تمہاری حفاظت رہے.
اب چونکہ دنیا سیف ہے اس ٹریول کے لحاظ سے، آپ جہاز میں جاتے ہیں، آپ وہاں سے آپ کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تو اس لیے عورتیں سفر کرتی ہیں. لیکن دیکھیں میں بات ریپیٹ کرتا ہوں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں. لیکن اب چونکہ دنیا کی روایات چینج ہو گئی ہیں، عورتیں محفوظ اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں، تو اگر وہ پاکستان کینیڈا سے اکیلے جا سکتی ہیں تو عمرے پہ کیوں نہیں جا سکتی بھائی؟ جا سکتی. سیکنڈ کوشچن، ون آف مائی فرینڈز says she lights ان کی کوئی دوست ہے، وہ جو ہے رمضان شریف میں اپنے گھر پہ لائٹیں لگا لیتی ہیں تاکہ لوگوں کو رمضان شریف کے بارے میں پتہ چل جائے. یہاں کرسمس کی لائٹیں لگتی ہیں تو انہوں نے رمضان میں لگائی. اس میں کوئی قباحت تو نہیں، بالکل کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے، یاد رکھیے. یہ جو لوگ ہیں نا ہر چیز کو بدعت بدعت کہہ کے لوگوں کو اسلام سے دور کر رہے ہیں نا، ان لوگوں کو، ان لوگوں سے جان چھوڑا. آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے دین کے بارے میں رمضان شریف کو متعارف کرانے کے بارے میں I want to create awareness about Ramadan. I want to create awareness about my religion. I want to create awareness about our message. Then الحمدللہ یہ چراغاں کرنا عبادت ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں انڈائریکٹلی. تو رمضان شریف میں اگر آپ گھر سجائیں اس نیت کے ساتھ کہ اس سے رمضان کی شان بڑھے گی اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس آئے گی، لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج جائے گا. ایبسولوٹلی. ربیع الاول شریف میں ہم گھر اپنے اسی لیے سجاتے ہیں، مسجدیں اس لیے سجاتے ہیں، اس لیے نہیں سجاتے کہ جناب رسول پاک نے بتیاں نہیں لگائیں تھی تو ہم لگائیں گے، نہیں. ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا موقع ملے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے کوئی ہمیں ریزن مل جائے. ہم نان مسلم دنیا میں رہتے ہیں، یہاں بچایا جائے. اب تو پاکستان میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، دنیا کے مسلمانوں میں، ملکوں میں بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ خود مسلمان دین سے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، قرآن سے دور ہٹ رہا ہے. تو ایسے اوکیجنز کے اوپر یو گیٹ اے گڈ اپرچونٹی. تو بالکل بتیاں لگا سکتے ہیں، خوبصورتی کر سکتے ہیں، ربیع الاول میں بھی کریں، رمضان میں بھی کریں، ہر اچھے موقع پہ لگائیں تاکہ لوگوں کو متعارف کیا جائے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اٹس ناٹ جسٹ اے سیلیبریشن، اٹس جسٹ اے انڈائریکٹ دعویٰ for the people who does not know Islam. بس یا اپنی نئی نسل کو متعارف کرانے کے لیے کہ یہ اسپیشل اوکیجن ہے، یہ اسپیشل مومنٹ ہے، یہ اسپیشل دن ہے، اس سے متعارف کرانے کے لیے آپ بالکل کر سکتی ہیں. What are those particular things that make Quran a book of Allah? میں نے تو بتا دیا بھائی، ساری بتا دیے میں نے، ابھی تو وہی تو بتایا سارا. السلام علیکم to everyone. Just a reminder. Okay. ٹھیک. Any other question? جی حضرت میرے ایک دو سوال ہیں. ہاں جی. پہلا تو یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، لیکن ہماری مسلمان لوگ اس چیز کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ وہ آج کے لوگوں کے لیے نہیں، جو پرانے لوگ تھے ان کے لیے وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ایک سوال کا جواب دوں، پہلے ایک منٹ دیکھیے، اس سے کاؤنٹر سوال یہ کریں کہ یہ بتا دیجیے قرآن میں کون سی چیز ہے جس پہ آج عمل نہیں ہو سکتا، یہ بتا دیں. سمپل سا سوال، کون سی چیز ہے جو آج جس پہ عمل نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیں. ہمارے کتاب قرآن کریم کے اندر، ہمارے دین کے اندر، میں نے آپ کو 10 دفعہ بتایا ہے، ہمارے یہاں ان آور ریلیجن، ان آور قرآن، ان دا لائف آف رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، شو می اے سنگل اسمالسٹ ایکشن اور بلیو. ایک چھوٹی سی چھوٹی بات بتا دیں جو ایب نارمل لگے، آپ جو نان سینس لگے، جو ان نیچرل لگے، مجھے بتائیں. بھائی یہ الٹا سوال کریں، بتا بھائی ہاں قرآن میں کون سی چیز ہے جو اس پہ آج عمل کرنا مشکل ہے، بتا دو بھائی. نہیں بتا سکتے. ہاں آگے اگلے کیا ہے؟ دوسرا یہ حضرت جی، یہ ہم نے سنا ہے کہ رمضان میں جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتے ہیں، تو وہ سیدھا جنت میں جاتے ہیں، ان سے کوئی سوال جواب نہیں ہوتا. ایک تو یہ. تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انہوں نے امامت فرمائی، تو نماز تو اس وقت بھی موجود تھی، تو وہ صرف انبیاء پہ فرض تھی یا امت پہ بعد میں ہوئی؟ تو پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا یہ جو لوگ نماز قرآن اس میں رمضان میں مر جاتے ہیں حضرت جی. ہاں رمضان میں جو مر جاتے ہیں، دیکھیے یہ ٹھیک ہے، رمضان شریف میں مرنا ایک اللہ کی طرف سے ایک اچھی خبر ہے. لیکن یاد رکھیے اگر کوئی حرام کھا کے مرا ہے، مسلمان ہے، مسلمان حرام نہیں کھاتے تو اس کو جنت کیسے مل جائے گی؟ کسی نے کسی کا جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، مر گیا رمضان کے اندر، کیسے جنت مل جائے گی؟ کسی نے اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا اور بیٹوں کے حق دے دیے، وراثت تقسیم کر دی، وہ کیسے جنت میں چلا جائے گا؟
نہیں یہ بالکل کسی فضول باتیں ہیں. انسان رمضان میں بخشش ڈائریکٹ اس کی ہے جو رمضان کے تقدس کا احترام بھی کرتا رہے, اللہ کے دین پہ عمل کرتے بھی رہے. تھوڑے بہت انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, کمزوریاں ہو جاتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے جس نے حرام کھایا ہو, حرام پہ زندگی گزاری ہو, لوگوں کے حق مارے ہوں, لوگوں کو ستایا ہو, وہ جنت میں نہیں جائے گا, چاہے رمضان میں مرے چاہے شب قدر میں مرے. ہاں یہ بات سن لیجیے آپ, یہ کوئی اللہ نے شارٹ کٹ نہیں دیا ہوا ہم کو, کوئی بالکل شارٹ کٹ نہیں ہے. اور دوسری بات کیا تھی آپ کی؟ مجھے اتنے سارے سوال مت کیا کرو, مجھے یاد نہیں رہتے ہیں بھائی. حضرت جی وہ نماز کے حوالے سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہاں کی تشریف لے گئے. دیکھیے یاد رکھیے نماز جو ہے یہ ہر دور میں ہر نبی پر فرض رہی ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا پہلے بھی کہ نماز کے کانٹینٹس الگ الگ تھے لیکن نماز کے ارکان سیم تھے. یعنی ہر نبی نے قیام کیا, ہر نبی نے رکوع کیا, ہر نبی نے سجدہ کیا, ہر نبی نے تشہد کیا. تو نماز کا طریقہ جو ہے نا اس کے ارکان یعنی قیام, رکوع, سجود اور تشہد یہ ہر نبی کے دور میں ہے. اور آج بھی یہودی مذہب میں, عیسائی مذہب میں, ایون بدھ مذہب کے اندر یہ چاروں ارکان پائے جاتے ہیں ان کی عبادتوں کے اندر. تو وہ نماز کے کانٹینٹ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن نماز ایسی تھی جیسے ہم پڑھتے ہیں. اس کے الفاظ, سورہ فاتحہ تو نہیں تھی نا دوسرے نبیوں کے پاس, قرآن تو نہیں تھا دوسرے نبیوں کے پاس, تو وہ اس کے الفاظ الگ ہو سکتے ہیں, اس کی تسبیحات الگ ہو سکتی ہیں, لیکن نماز کے ارکان یہی ہیں, قیام, رکوع, سجود, تشہد. دیکھیے مجھے چونکہ سفر کرنا ہے, اب جو سوال باقی آ رہے ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جواب دوں گا. پلیز ایڈریس وین یو گیٹ اے چانس. ہاں تو بھائی اب چونکہ یہاں لوگ میرا ویٹ بھی کر رہے ہیں تو آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو نووا اسکوشیا ناؤ. تو انشاءاللہ آئی ول گیو ریسٹ آف دا کوشچن انشاءاللہ آنسر ان دا نیکسٹ پروگرام. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے اور ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے, تراویح کی نمازیں قبول فرمائے. جو بھی اللہ ہمیں توفیق دیں اس مہینے کے اندر نیک کام کرنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے. اور رمضان میں جو اللہ نے ہمیں ایک اچھا انسان, اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ ہمیں 11 مہینوں کے اندر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا لیکچر بہت 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 اچھا, ماشاء اللہ, اس نالجیبل, ماشاء اللہ.